دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر و اذکار کے ذریعے، اس تذکرہ اہل بیت کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ دعا ہے خالق منان بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اپنے آقا کے قدموں تلے جام شہادت نصیب فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تلاوت کرنے کی سعادت فرمائی ہے، جس میں بغیر وحی کے نام بولنے والا نبی اپنے لبوں کی مسکراہٹ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ، وقت آج بھی زیادہ ہو چکا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ آپ سب صاحبان معرفت بیٹھے ہوئے ہیں، سب صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی طالب علم کی غرض سے کسی مدرسہ، کسی یونیورسٹی، کسی سکول، کسی جامعہ میں داخل ہوتا ہے تو ہمیشہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جب بھی کوئی طالب علم حصول علم کے لیے کسی مدرسہ، یونیورسٹی، جامعہ یا سکول میں جاتا ہے تو ہمیشہ دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چھت سے داخل ہو یا دیوار پھلانگ کر مدرسے میں داخل ہو تو اسے معاشرے کی نظر میں چور تو کہتے ہیں، لیکن طالب علم نہیں کہتے۔ تو اللہ نے اس دروازے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس دروازے کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ پیغمبر کا جو فرمان عالی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کی بڑی عظمت ہے۔ بھئی یہ وہ در ہے جو سخاوت کا در ہے، یہ وہ در ہے جو عبادت کا در ہے، بھئی یہ وہ در ہے جو شفاعت کا در ہے، یہ وہ در ہے جو شجاعت کا در ہے، بھئی یہ وہ در ہے جو الفت کا در ہے، یہ وہ در ہے جو محبت کا در ہے، بھئی یہ وہ در ہے جس در کے بچوں کا جھولا جبریل جھلایا کرتے ہیں، بھئی یہ وہ در ہے جس در کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بھئی یہ وہ در ہے جو وجہ خلقت کائنات کا در ہے، بھئی یہ وہ در ہے جو آیت تطہیر کے مصداق کا در ہے۔ گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھئی یہ وہ در ہے جس در پر اگر کوئی بھی آ جائے تو پھر در بدر نہیں ہوتا۔ یہ وہ در ہے جس در پر کوئی بھی آ جائے، میں نے لفظ عام بولا ہے، کوئی بھی آ جائے، چاہے مومن آ جائے، چاہے منافق آ جائے، چاہے کافر آ جائے، در بدر نہیں ہوتا۔ اور پیغمبر کا فرمان عالی شان کے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بھئی یہ عام در نہیں ہے، یہ بہت ہی فضیلتوں والا در ہے۔ بھئی یہ وہ در ہے جو جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، بھئی یہ وہ در ہے جو فقیر کو غنی بنا دیتا ہے، بھئی یہ وہ در ہے جو بے سر کو ابو سر بنا دیتا ہے، یہ وہ در ہے جو بیدار کو بیدار بنا دیتا ہے۔
ہی عظمتوں والا در ہے۔ اس در کے مقابلے میں تاریخ نے ایک اور در کو بھی لکھا ہے، آپ سب واقف ہیں، جسے خیبر کا در کہتے ہیں۔ جب 3 دن تک مسلمان خیبر کو فتح نہ کر سکے تو پیغمبر نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کی عظمت یہ ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ کرار تو ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ اس کی عظمت یہ ہوگی کہ وہ کرار تو ہوگا لیکن فرار نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو فتح دلائے گا۔ کل جب آئی کچھ لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ شاید پیغمبر ہمیں آواز دیں گے، لیکن وہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہے، وہ تو وحی کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے۔ کل جب آئی پیغمبر نے کہا یا علی ادھر آئیے، اس لشکر کی سپہ سالاری کو سنبھالیے اور مسلمانوں کو فتح دلائیے۔ بھائی تاریخ میں خیبر کا در وہ در تھا جسے 40 بندے اٹھایا کرتے تھے، اب سب واقف ہیں۔ تاریخ میں خیبر کا در وہ تھا کہ جسے 40 بندے اٹھایا کرتے ہیں۔ تک و تنہا علی ابن ابی طالب نے در کو اٹھایا تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ تو جو کی روٹی کھاتے ہیں، آپ نے خیبر کے دروازے کو کیسے اکھاڑ دیا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت الرحمانیہ۔ مجھے علی کو اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، میں نے اسے اپنی جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ بڑی عظمتوں کا مالک ہے یہ در، اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی اس در کو۔ بھئی مولا علی کبھی کبھی ایسے خطبے دیا کرتے تھے جن خطبوں کو سن کر منافقین کے دل جل کر راکھ ہو جاتے تھے، مومنین کے دل ایمان کے نور سے مزید منور ہو جاتے تھے۔ مولا علی خطبہ دے رہے تھے ان اللہ خلق خلقا من الہوا اکلہم من الہوا شربہم من الہوا لباسہم من الہوا حتی نومہم من الہوا۔ مولا علی نے خطبہ دیا کہ بھئی اے لوگو، اللہ نے ایک ایسی مخلوق بھی خلق کی ہے جو ہوا سے بنی ہے، کھاتی بھی ہوا سے ہے، پیتی بھی ہوا سے ہے، جس کا لباس بھی ہوا سے ہے، حتیٰ کہ وہ آرام بھی ہوا پر کرتی ہے۔ جیسے ہی مولا نے یہ خطبہ دیا فسومے ابوغن، لوگوں نے چیخ گوئیاں شروع کر دی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی بھی کیسے ممکن ہے کوئی ایسی مخلوق بھی ہو جو ہوا سے بنی ہو، کھاتی بھی ہوا سے ہو، پیتی بھی ہوا سے ہو، جس کا لباس بھی ہوا سے ہو، حتیٰ کہ وہ آرام بھی ہوا پر کرتی ہو۔ جب مولا علی نے یہ چین گوئیاں سنی نا، میرے مولا فرماتے ہیں علی جب اس مخلوق میں ہوتا ہے وہی جو ہوا سے بنی ہے، مولا فرماتے ہیں علی جب اس مخلوق میں بیٹھ کر یہ خطبہ دیتا ہے کہ ان اللہ خلق خلقا من الارض اکلہم من الارض شربہم من الارض لباسہم من الارض حتی نومہم من الارض، کہ لوگوں اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو زمین سے خلق ہوئی ہے، جو کھاتی بھی زمین سے ہے، جو پیتی بھی زمین سے ہے، جس کا لباس بھی زمین سے ہے، حتیٰ کہ وہ آرام بھی زمین پر کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یتعجبون کما تتعجبون، وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں جس طرح آج تم تعجب کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں جس طرح آج تم تعجب کرتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں واللہ نفس علی بیدن انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ
بھی اسی طرح حجت ہوں جس طرح تم پر حجت خدا ہوں۔ اللہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہ نے مولا علی کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید غدیر کا چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ پیغمبر نے مولا علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گویا پیغمبر کہنا یہ چاہتے تھے اگر میرے بار مناظرہ کرنا چاہو، اگر میرے بار مباحثہ کرنا چاہو تو جان لو جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ معنی تبدیل کرتے جانا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا، نہیں جب تک میں مولا تب تک علی مولا۔ اس سے آگے چلتا ہوں، اگر میں عرش والوں کا مولا تو علی عرش والوں کے مولا، اگر میں فرش والوں کا مولا تو علی فرش والوں کے مولا۔ اس سے آگے چلتا ہوں، اگر میں ملائکہ کا مولا تو علی ملائکہ کے مولا۔ اس سے آگے چلتا ہوں، اگر میں سلیمان کا مولا تو علی سلیمان کے مولا، اگر میں مقداد کا مولا تو علی مقداد کے مولا، اگر میں ابو ذر کا مولا تو علی ابو ذر کے مولا۔ اس سے بھی آگے چلتا ہوں، اگر میں آدم کا مولا تو علی آدم کے مولا، اگر میں نوح کا مولا تو علی نوح کے مولا، اگر میں ابراہیم کا مولا تو علی ابراہیم کے مولا، اگر میں موسیٰ کا مولا تو علی موسیٰ کے مولا، اگر میں عیسیٰ کا مولا تو علی عیسیٰ کے مولا۔ تو قرآن میں موجود ہے جس نے بھی حضرت آدم کو مولا نہ مانا وہ تو بنا شیطان، اور جو آدم کے مولا کو مولا نہ مانے اسے کیسے مسلمان کہہ سکتا؟ اتنی فضیلتوں کا مالک علی ہے، اتنی فضیلتوں کے باوجود اپنے خالق حقیقی کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے خالق حقیقی کے سامنے مہر گفتگو ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار، اے میرے خالق اللہ، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بفخرن ان تکون لک ربا، اے پروردگار، اے میرے خالق اللہ، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تیسرا جملہ فرماتے ہیں الہی انت کما احب، پروردگارہ تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، پروردگارہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بس دوستوں بزرگوں عزیزوں، ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا، دو چار جملے مسائل کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آج 7 محرم اور حرام کا دن ہے، آج سے سعیدوں کا پانی بند ہو چکا ہے۔ آج حکمت اللہ 10 محرم کی رات کو مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ عبادت خدا کے لیے، ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے، ایک حصہ اپنی بہن زینب کبریٰ کے لیے۔ اجرکم اللہ، اللہ کی باتوں کو قبول فرمائے۔ اصحاب سے کہا چراغ گل ہے، جاؤ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ اصحاب نہیں گئے، مولا نے خطبہ دیا، شکریہ ادا کیا۔ 2 اجلاس ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، ایک جناب عباس کے خیمے میں ہوا ہے، دوسرا جناب حبیب کے خیمے میں ہوا ہے۔ جناب عباس کے خیمے میں سارے ہاشمی موجود تھے، جناب حبیب کے خیمے میں سارے اصحاب موجود تھے۔ حبیب نے کہا
کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے اب حسین کو اپنا اکبر میدان میں نہ بھیجنا پڑے۔ آج رکم اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس دوستو بزرگو عزیزو، جب یہ میٹنگ چل رہی تھی نا، مولا حسین اپنی مقتل گاہ کی طرف گئے، نافع بن ہلال بھی پیچھے پیچھے مولا کے چلتا ہے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں نافع کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا دشمن زمانہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر مولا نے نافع کو ساری زیارتیں کروائی، کہا یہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں پر میرے علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہاں پر میرے قاسم کا لاشا پمال ہوگا، یہاں پر میرے علی اصغر کا گلا چھیدے گا، یہاں پر ٹیلا زینبیہ پر میری بہن 70 قدم کے فاصلے سے مجھے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ۔ جب واپس آئے ہیں نا، مولا حسین سیدھے گئے اپنی بہن زینب کے خیمے میں۔ بہن زینب نے استقبال کیا، نافع باہر کھڑا تھا۔ بی بی نے کہا حسین آپ کے مقابلے میں ہزاروں جمع ہیں، آپ کے ساتھ صرف 72 ہیں، آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی نافع نے یہ جملہ سنا نا، دوڑتا حبیب کے خیمے میں آیا، کہتا ہے حبیب ہم اجڑ گئے، زینب ہماری زندگی میں پریشان ہے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے کہا نافع ہوا کیا ہے؟ نافع کہتا ہے حبیب زینب عالیہ کہہ رہی تھی حسین آپ کے ساتھ تو 72 ہے، کہیں یہ بھی آپ کو نہ چھوڑ کر چلے جائے۔ بھئی سب اصحاب نے اپنی تلواریں لی، چلے گئے زینب کبریٰ کے خیمے پر، کہا زینب عالیہ تو ہماری زندگی میں پریشان ہے، ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا اجلاس ہوا ہے جناب عباس کے خیمے میں، جہاں پر سارے ہاشمی موجود تھے۔ جناب عباس نے کہا سارے ہاشمی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے کوئی میلی آنکھ حسین کی طرف نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ جب یہ وعدہ ہوا، جناب عباس نے کہا آج آخری رات ہے، پھر پتہ نہیں کب ملیں گے، علی اکبر تو میری باہوں میں باہیں ڈال، میں تیری باہوں میں باہیں ڈالتا ہوں، قاسم تو اون کی باہوں میں باہیں ڈال، اون تو قاسم کی باہوں میں باہیں ڈال۔ اجرکم اللہ۔ اسی منظر کو ایک شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے کہ 10 محرم کو سارا دین حسین کی پناہ میں تھا، لیکن حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جب یہ اس نے جملہ یہ شعر لکھا نا، بعد میں پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے شاید میں نے غلط لکھ دیا ہے۔ امام تو اپنے وقت کا سب سے عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ افضل شخصیت ہوتی ہے، لگتا ہے میں نے غلط لکھا ہے۔ جیسے ہی گھر گیا سو گیا، خواب میں مولا حسین کی زیارت ہوتی ہے۔ مولا نے کہا شاید تو نے ٹھیک لکھا ہے۔ کہتا ہے مولا لوگ نہیں مانیں گے۔ مولا نے کہا شاید میں تجھے اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ صبح جب اٹھانا تو بستر پر موجود آگے والا مصرع لکھا ہوا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا شاعر یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے علی اکبر کو برچھی لگ چکی تھی، جب میرے قاسم کا لاشا پمال ہو چکا تھا، جب میرے مہمان مارے گئے تھے، جب میرے جوان مارے گئے تھے، اس وقت میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری بہن زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ایران کے ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے احمد کافی، وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 2 بابل ہوائیں گزرے ہیں، ایک جناب علی اصغر، دوسرا ام البنین کا لخت جگر عباس۔ احمد کافی کہتے ہیں کہ
جناب علی اصغر کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ باب الحوائج کیسے ہیں، لیکن عباس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ باب الحوائج کیسے ہیں۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ جتنے بھی جوان کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں نا، سب اپنی زندگی میں پیاسے تھے، لیکن شہادت سے پہلے پیغمبر نے جام پیش کیا، پانی پی کر سیدھے جنت میں چلے گئے، لیکن جب حسب معمول عباس کی باری آئی نا تو پیغمبر اکرم نے جام پیش کیا۔ جناب عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کا حکم ہے؟ کہا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے، پانی پی لو۔ جب مشورے کا کہا نا، جناب عباس کہتے ہیں مولا میں پانی نہیں پیوں گا۔ کہا کیوں پانی نہیں پیو گے؟ کہا میری ماں کی تربیت اجازت نہیں دیتی اور میری ماں کی وفا اجازت نہیں دیتی، سکینہ خیموں میں پیاسی ہو میں پانی پی لوں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عباس نے خیموں کا چکر لگایا، کہا خبردار کوئی بھی خیموں کی طرف نظر نہ کرے، ابھی پردوں کا محافظ عباس زندہ ہے۔ آئے خیموں میں، اکبر کے خیمے میں آئے، وجد خالیتاً، خیمہ اجڑ چکا تھا۔ قاسم کے خیمے میں آئے، وجد خالیتاً، خیمہ اجڑ چکا تھا۔ جب بندہ تھک جاتا ہے نا باہر تو پھر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، جیسے ہی آئے نا اپنے خیمے میں، منظر کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاتھوں میں خالی جام لیے ہوئے تھے، آگے آگے سکینہ جا رہی تھی، پیچھے پیچھے بچے جا رہے تھے۔ جناب سکینہ بچوں کے ساتھ وعدہ کر رہی تھی کہ بچوں پریشان نہ ہو، میں تمہیں پانی ضرور پلاؤں گی۔ اجرکم اللہ، ابھی میرا چچا عباس زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے قبلہ شفا نجفی صاحب جملہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عباس کے گلے کو مولا نے اپنے زانوں پر رکھا نا تو اس وقت جناب عباس نے کہا مولا میری لاش کو خیمے نہ لے کے جائیے گا، انی استحی من ابنت السقینہ، مجھے آپ کی سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جناب عباس آئے، کہا مولا حسین قد ضاق صدری، کہ میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، حلی من رخصت، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا عباس میرے دو مسئلے ہیں۔ کہا مولا کون سے مسئلے ہیں؟ کہا عباس کو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، جب لشکر کا سپہ سالار چلا جائے لشکر کے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، عباس نے اجڑے ہوئے خیموں کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں مولا وہ کون سا لشکر ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ، جب وہ لشکر ہی نہیں رہا تو پھر سپہ سالاری کیسی؟ اجرکم اللہ، مولا نے کہا عباس میری دوسری مجبوری یہ ہے، میری دوسری وجہ یہ ہے، انتا صاحب و لوائی، عباس تو میرا علمدار ہے، جب تک تو زندہ رہے گا نا تیرا علم بلند رہے گا، میری زینب سکون سے سو جائے گی، میری سکینہ کو اطمینان رہے گا۔ اجرکم اللہ، یہی وجہ ہے جب عباس کا سر اپنی جھولی میں رکھا نا تو مولا نے ایک عجیب بیان کیا، عجیب بیان کر کے کہتے ہیں عباس تیرے جانے کے بعد جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ مولا کیسے جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا؟ کہا عباس جب تک تو زین پر تھا دشمن کے فوجی تیرے ڈر کی وجہ سے خیموں میں سو نہیں سکتے تھے، میری زینب کو نیند آ جاتی تھی، میری سکینہ آرام سے سو جاتی تھی، اور جب سے تو زین سے زمین پر آیا ہے اور ظالم جشن منا کر سو گئے ہیں اور میری زینب کو نیند نہیں آ رہی اور میری سکینہ اطمینان سے نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اللہ آپ کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ نجف کے ایک عالم دین ہیں، جب بھی وہ کسی ضریح پر جاتے نا ایک گھنٹہ زیارت پڑھ
پڑھتے رہتے، لیکن جب عباس کی زمین پر آتے نا 2 جملے بول کر رو کر چلے جاتے۔ جب بھی عباس کی قبر پر آتے مفادی الجنان کو بند کر دیتے، دل کی کتاب سے 2 جملے کہتے، روتے ہوئے چلے جاتے۔ پہلا جملہ بول کر کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام ہو۔ بھئی اکبر کی لاش آئی، مولا نے نہیں کہا میں غریب ہو گیا، قاسم کی لاش آئی نہیں کہا، لیکن جب عباس کی لاش آئی ہے نا مولا نے کہا حل من ناصری ینصرنا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ دوسرا جملہ کیا بولا؟ یہ عالم دین رو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پر میرا سلام ہو۔ اکبر کی لاش آئی، جناب زینب نے اکبر کی جوانی کے بہن کیے۔ قاسم کی لاش آئی، قاسم کی نوجوانی